Assalamu alaikum. The subject for today's conversation is importance of patience in Islam. One of the important teaching of Islam is patience. Patience is undoubtedly the superior solution to all the problems. If you look at the present world, it is designed in such a way that one faces unpleasant situations repeatedly. Therefore, if a person gets entangled in such unpleasant situations, then he would fail to advance along the path of human progress. It is for this reason that Islam emphasizes on patience. A companion of the Prophet said that Prophet and the companions always kept patience uh, despite being persecuted by the enemies. Quran says that God is with those who are patient. تو چلیے آج ہم اسی سبجیکٹ پر بات چیت کرتے ہیں پروفیسر فریدہ خانم کے ساتھ. السلام علیکم آپا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپا آج کا سبجیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے بھی کہ اگر ہم گلوبل سینیریو دیکھیں تو جو سب سے زیادہ جو چیز درکار ہے وہ ہے صبر، پیشنس، نہ کیول انڈیویجول لیول پر بٹ ایون ایٹ دی لیول آف نیشن. تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ پیشنس کیا ہے، واٹ از پیشنس؟ اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. صبر کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کتنا زیادہ اہم ہے. قرآن میں صبر کا لفظ 103 بار آیا ہے اور صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا وہ 4 بار آیا ہے. اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. صبر کے معنی ہے رکنا، برداشت کرنا، ہمت سے کام لینا. تو یہ جو ہے نہ صرف انڈیویجول لیول پر یہ ضروری ہے ہر انڈیویجول کے لیے، بلکہ جیسا آپ نے کہا ہے نیشنل لیول پر جی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، بلکہ اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے آخرت کی کامیابی بھی، تو کامیابی کے لیے صبر کرنا جو ہے بے حد ضروری ہے. اور خاص طور پر ایک بلیور جو کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ ایک بامقصد انسان ہوتا ہے، اس کو اسی کے مطابق اپنی زندگی اس دنیا میں گزارنی ہے. خدا کا ایک کریشن پلان ہے تو اس کے مطابق اس کو چلنا ہے. تو اس کے لیے اس کو ایک بااصول زندگی کی درکار ہے، کیونکہ اگر وہ ان اصولوں پر نہ چلے گا تو وہ کوئی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. تو اس کا جو سورہ ملک میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ انسان کو ٹیسٹ کیا جائے. تو انسان یہاں پر آیا ہے اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے. تو جب وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں انسان اکیلا نہیں ہے، بہت سارے دوسرے لوگ ہیں اور ہر انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے. اس آزادی کی وجہ سے طرح طرح کے پرابلم ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے انٹرسٹ پر چل رہا ہے. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انپلیزنٹ سچویشن آ جاتی ہیں، تو انسان کو وہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے. اگر وہ صبر نہ کرے تو وہ آگے جو ہے اس کو صرف اپنے آپ تباہی کے راستے پر وہ جائے گا. تو ایڈجسٹمنٹ ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے ایڈجسٹمنٹ کہ تمام پیغمبروں نے صبر کیا، ایڈجسٹ کیا سچویشن سے. جو ناخوشگوار سچویشنز آتی ہیں تو ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے. اگر برداشت نہیں کریں گے تو حالات جو ہیں وہ سب بالکل ڈسٹرب ہو جائیں گے اور پیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے، نہ انڈیویجول لیول پر، نہ سوشل لیول پر، نہ نیشنل لیول پر. تو یہی ہے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، اسی کو صبر کہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہر آدمی کی خواہشات ہیں، ہر آدمی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ہر آدمی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے وہ جو کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے. دوسرے لوگ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے انٹرسٹ کے
خلاف ہوتا ہے، یہاں پر کنفرنٹیشن کی سچویشن آ جاتی ہے۔ تو اگر ہم صبر کریں، برداشت کر لیں، وہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ صبر برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ صبر کر کے گھر میں بیٹھے رہیں، بلکہ ایک نئی پلاننگ کریں۔ کوئی مسئلہ سامنے آ گیا تو اس مسئلے پر سوچیں اور ایک نئی پلاننگ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو یہ جو ہے اب نارمل سچویشن میں جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی جو ہے وہ نہیں چلاتے ہیں، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق نیا لائحہ عمل طے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب نارمل سچویشن میں بھی ہم نے خدا کو یاد کیا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نارمل سچویشن میں تو سبھی لوگ اچھے ہوتے ہیں، سبھی لوگ اپنا جو بھی ان کی عبادت ہے وہ کرتے ہیں نارمل سچویشن میں، لیکن انسان جو جج کیا جا رہا ہے وہ اب نارمل سچویشن میں جج کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اس نے وہ پریپیئرڈ مائنڈ ہے کہ نہیں مائنڈ ہے، مطلب شعوری طور پر وہ جو بھی کر رہا ہے وہ شعوری طور پر کر رہا ہے یا غیر شعوری طور پر۔ جیسے بچے ہوتے ہیں، اب وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں، لیکن ابھی آپ ان سے کوئی کھلونا چھین لیجئے تو وہ رونا شروع کر دیں گے۔ تو وہ کیونکہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک شعوری طور پر وہی کام کرنا ہے کہ سوچ سمجھ کر ایک اپنی زندگی کا کورس متعین کرنا ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں افنڈ نہیں ہونا ہے، کوئی بات ایسی ہو جائے تو ہمیں اس کو نظر انداز کرنا ہے، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا ہے۔ تو یہ سب ہم جب کریں گے تو پھر ہمارے دنیا کے بھی سارے مسائل ہوں گے، حل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا انعام ملے گا۔ تو ہمیں جو ہے ایک کمپلینٹ فری انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں رہنا ہے، اور یہ جو ہے یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، تمام پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں یہی سمجھ میں آیا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں بالکل ایک کمپلینٹ فری انسان بن کر رہنا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا آرٹ آف مینجمنٹ سے تعلق ہے، اس کا ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بچانا ہے اور پازیٹیو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ جب ہم پازیٹیو رہیں گے نا تبھی ہم سمجھ سکیں گے کہ کیا ہم نئی پلاننگ کریں، اور نئی پلاننگ کے لیے بہت زیادہ ہمیں پرسکون مائنڈ چاہیے، ورنہ ہم نئی پلاننگ نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم غصہ ہو جائیں گے، ہمارے اندر نفرت آ جائے گی، ہم انتقام کا سوچیں گے تو ہم نئی پلاننگ نہیں کر پائیں گے، اور نئی پلاننگ جو ہے وہ بالکل ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں، اب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، عام حالت میں وہ بھی ٹھیک تھے، تو حابیل تو جو ان کا بیٹا تھا وہ صحیح تھا، اور قابیل جو تھا وہ ایول تھا، لیکن عام حالت میں وہ ٹھیک تھا، لیکن کسی بات پر وہ حابیل سے غصہ ہو گیا تو اس نے حابیل کو مار ڈالا۔ حابیل نے کہا کہ میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ اب نارمل سچویشن میں لوگوں کو جج کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں جب وہ دونوں اچھے نارمل سچویشن میں وہ لوگ صحیح طریقے سے دنیا میں زندگی گزار رہے تھے تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن اب نارمل سچویشن میں جب حابیل نے، جس کو بائبل میں ایبل کا لفظ آیا ہے، حابیل نے پازیٹیو ریسپانس دیا تو اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو وہ ہمارا پازیٹیو ریسپانس جو ہے نا وہ فرشتے لکھیں گے، اور اس کا ہمیں آخرت میں بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو یہی جو پیسفل میتھڈ ہے، یہ ہم کو ہر حالت میں اس کو برقرار رکھنا ہے، چاہے کیسی بھی سچویشن ہو، اور یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسی بھی سچویشن ہو، ہر حالت میں آپ اپنا جو ہے پیس نہیں کھوتے تھے، پیسفل مائنڈ کے ساتھ ہی نئی پلاننگ کرتے تھے۔ تو یہی ہمیں بھی کرنا ہے، اور اسی میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ جی آپ یہ بہت اچھا بتایا آپ نے کہ اب نارمل سچویشن میں ایک انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بلکہ ایک اب نارمل سچویشن میں آپ یہ کہا جا سکتا ہے کہ
ایک ایب نارمل سچویشن ایک پوٹینشیل ریوارڈ کو ساتھ لے کر آتی ہے. اگر آپ اس وقت اف یو آر ایبل ٹو رائز ابو دیٹ سچویشن اینڈ اسٹے پازیٹیو دین یو بیکم دا ریسیپینٹ آف گاڈس بلیسنگس. تو جو ایک پوٹینشیل ریوارڈ رکھا گیا ہے وہ اس انسان کو مل جاتا ہے اگر وہ اب نارمل کنڈیشن میں ریئیکٹ نہ کرے. اچھا آپ اب مولانا وحید الدین خان صاحب نے بے شمار لٹریچر صبر کے اوپر لکھا ہے, کہا ہے. میں نے خود پرسنلی ان کو دیکھا ہے, ان کو آبزرو کرا ہے, ان کی زندگی میں ان کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے اندر صبر کا سمندر تھا. تو میں چاہوں گا کہ ان کی کیا ڈیفینیشن تھی صبر کی, اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. اصل میں جب آپ صبر کا لفظ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی ریلیجس پرنسپل ہے، تو مولانا اس کو پریکٹیکل وزڈم کہتے تھے. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس خاص موقع پر جب ہم کو اب نارمل سچویشن ہمارے سامنے ہے تو ہمارا کیا اپروچ ہونا چاہیے، کیا میتھڈ ہونا چاہیے. تو وہ ہر چیز اسلام میں، چاہے وہ لفظ کچھ اور بولا جا رہا ہو، لیکن ہر چیز وزڈم سے ریلیٹڈ ہے. تو اسی کو مولانا نے بار بار لکھا ہے کہ صبر کرنا جو ہے وہ اس کا تعلق پریکٹیکل وزڈم سے ہے، کیونکہ جی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں تھیوری میں تو آئیڈیل کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے، لیکن پریکٹس میں تو اس کو پریکٹس میں اس کو تھوڑا سا سچویشن کے مطابق ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے، اس کو حالات کے مطابق. تو یہی جو ہے اس کو مولانا نے کہا ہے کہ صبر جو ہے وہ ہیسٹی رسپانس کے مطلب ہیسٹی رسپانس جو ہے وہ بے صبری ہے، اور کنسیڈرڈ رسپانس جو ہے وہ صبر ہے. تو اس طریقے سے ہمیں لگتا ہے کہ جو صبر جو ہے نا کرنا جو ہے وہ وزڈم سے متعلق ہے. تو مولانا نے پوری ایک کتاب ہی پوری وزڈم پر لکھی ہوئی ہے، اور بہت سارے آرٹیکلس ہیں. تو اس پر جو ہے بہت زیادہ انہوں نے وضاحت اس کی کیا ہے، اور اس پر جو ہے صبر جو ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف فوراً زمین تیار نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑتا ہے، جس کو مولانا کہتے تھے اسٹیٹس کو. تو اسٹیٹس کو میں اگر ہم فوراً چینج کرنا چاہیں گے تو صرف ڈسٹرکشن ہوگا، لیکن ری پلاننگ کے ذریعے سے اسٹیٹس کو چینج ہو سکتا ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایسا کیا کہ اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لیا. مثال کے طور پر کعبہ میں بہت سارے 360 آئیڈلس رکھے تھے، وہیں پر آپ نماز پڑھتے تھے. تو آپ نے اس اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کیا اور دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہن کو بدلا. تو بہت سارے کام جو ہے نا گریجول اپروچ کے ذریعے سے وہ ہوتے ہیں. جی تو یہی جو ہے نا ورکبل فارمولہ ہے، اسی کے مطابق ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ایک کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے گھر کا، باہر کا، سوسائٹی کا، اس کے مطابق وہ کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں. اب ہم اگر ان کو کوئی نئی بات سمجھانا چاہیں تو وہ فوراً اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ان کو گریجول طریقے سے ان کو بات بتانی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زبردست ریئیکٹ کرتے ہیں، ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم صبر نہ کریں تو وہیں کا وہیں بات ختم ہو جائے گی. میں یہاں ایک مثال آپ کو جی دیتی ہوں. تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر تھے مولانا الیاس، تو انہوں نے وہاں پر کام کیا تھا میوات میں. میوات کے لوگ بہت زیادہ اس وقت پڑھائی لکھائی بالکل نہیں تھی میوات کے علاقے میں. تو وہ کسی نوجوان کو کوئی بات سمجھا رہے تھے، اس نوجوان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو اس نے جو ہے، وہ نوجوان تھا، یہ پتلے دبلے سے تھے مولانا الیاس، اس نے ان کو ایک تھپڑ کس کے مار دیا، وہ گر پڑے. تو اب ایسے میں عام آدمی ہوتا تو وہ غصہ ہو جاتا کہ میں تم کو تو ایک بات سمجھا رہا ہوں، مارنے کا کیا مطلب ہے. لیکن وہ غصہ نہیں ہوئے. تھوڑی دیر میں جب تھوڑا ٹھیک ہوئے، وہ اٹھنے کے قابل ہوئے، تو اٹھ کے پھر انہوں نے کیا کہا، یہی ہوتا ہے پازیٹیو رسپانس. جی انہوں نے کہا تم نے اپنا کام کر لیا ہے، اب میرے کو اپنا کام کرنے دو. پھر انہوں نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا،
اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دعا کرتے رہتے تھے. تو وہ نوجوان کی سمجھ میں آخر کار آ گیا اور وہ ان کا لائف لانگ ان کا ساتھی بن گیا. تو اس وجہ سے چونکہ انسان ایک کیس ہے کنڈیشننگ کا، تو ہم چاہے کتنی بھی اچھی بات اس کو سمجھا رہے ہوں، لیکن اس کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا اور اس ٹائم کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہی مولانا کہتے تھے. اور بے صبری کے نقصان اتنے زیادہ ہیں کہ میں ایک دو مثال میں اپنے خاندان سے بھی دے سکتی ہوں. ہر خاندان میں ایسا ہوتا ہے، لیکن اصل میں لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں نا، تو اس لیے ان کو اتنی گہرائی سے بات کو پکڑ نہیں پاتے ہیں. تو ہمارے ایک کزن تھے شکیل احمد خان، تو انہوں نے ایک بہت بڑی انہوں نے انجینئرنگ کی تھی اور بنارس ہندو یونیورسٹی سے، اور وہاں سے انہوں نے ٹاپ کیا تھا. تو بہت بڑی کمپنی انہوں نے لائٹ اینڈ کمپنی لمیٹڈ کے نام سے قائم کی الہ آباد میں. لیکن وہ بہت سارے اس میں لوگ تھے، خاندان کے بھی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے رکھا، تو کچھ اس میں ڈفرینسز ہو گئے. اب ڈفرینسز اتنا زیادہ بڑھے کہ انہوں نے ایک دن مولانا کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں وہ خودکشی کرنے جا رہا ہوں. ان کے پاس بندوق بھی رہتی تھی. تو مولانا نے کہا خودکشی کیوں کرنے جا رہے ہو؟ تم فرسٹ کلاس انجینئر ہو اور تم دنیا بہت بڑی ہے اللہ کی، کہیں اور جا کے دیکھو. تم دبئی چلے جاؤ. تو دبئی پہلی بار وہ گئے تو وہاں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی. پھر وہ دوبارہ دبئی گئے تو وہاں پھر انہوں نے وہاں پھر مواقع ملے ان کو، بہت بڑا کام کیا انہوں نے، بہت کافی پیسہ کمایا. تو ایک دن آئے، کہنے لگے کہ میرے پاس کافی پیسہ ہے اور میں کچھ کسی مسلم ادارے کو یہ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے ادارے کو ماڈرنائز کریں. لیکن کہنے لگے کوئی بھی ادارہ ماڈرنائز کرنے کے لیے تیار نہیں، جو جیسا ہے وہ ایسے ہی رہنا چاہتا ہے. تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ جو ہے ڈمپ کر دوں کہیں، اب میں اب ویٹ نہیں کر سکتا زیادہ. تو مولانا نے کہا کہ ڈمپ کیوں کرو گے؟ ہمارے خاندان میں کوئی ویسا ایجوکیشن کا کام نہیں ہوا ہے، تو تم ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ کا اسکول قائم کرو، اور اتنی زمینیں ہیں، اتنی جائیداد ہے. تو شکیل بھائی نے ابا کے کمرے میں ہی بیٹھ کر سارے خاندان والوں کو فون کیا. سب نے کہہ دیا کہ ہم اپنا جائیداد دے رہے ہیں، اپنا گھر دے رہے ہیں، آپ اسکول قائم کیجیے. اور انہوں نے اتنا زبردست اسکول قائم کیا ہے کہ آج ڈسٹرکٹ کا شاید وہ سیکنڈ بیسٹ اسکول ہے انگلش میڈیم. ماشاء اللہ. ہاں، تو مطلب ہے کہ اگر بے صبری ہوتی تو وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتے، اور صبر کیا انہوں نے تو اتنا بڑا کام کیا. وہ پتہ نہیں، میرے خیال میں جب ہم لوگ گئے تھے جی. تو اس وقت 23 گاؤں کے بچے وہاں پڑھنے آتے تھے. اب تو بہت بڑھ گیا ہے، اب تو سنا ہے اب کالج بننے جا رہا ہے. تو سب دنیا میں بھی اس کے اتنا زیادہ فائدے ہیں، اور آخرت میں تو بیانڈ میجر. اللہ تعالیٰ نے صبر کا جتنا زیادہ بتایا ہے اتنا زیادہ تو کسی کا بھی اجر نہیں بتایا ہے، کسی عبادت کا بھی اتنا اجر نہیں، بیانڈ میجر. تو صبر جو ہے وہ کوئی ایسی بزدلی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک حکیمانہ روش ہے، ایک وزڈم اس میں ہے بہت زیادہ، کہ ہمیں ہر کام کے لیے تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، ری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تب ہم کوئی کام جو ہے بڑا کام کر سکتے ہیں. جزاک اللہ آپا. بہت ہی سمپل انداز میں آپ نے بتایا کہ impatience is a result of unwise thinking and patience is a result of wise thinking, and this is a secret of life and also of wise planning. تو آپا یہ بھی بتائیے کہ کیا بینیفٹس ہیں اس کے، اور کیوں صبر درکار ہے آج کی دنیا میں، اس کے بارے میں بتائیں. صبر کے بینیفٹ تو اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو جو ہے گنتی اس کی نہیں ہو سکتی ہے. تو ایک میں مثال مولانا نے اپنی ایک تحریر میں ایک دی ہے جوزف اسٹالن کی، کہ جب وہ اشتراکی انقلاب کے لیے کام کر رہے تھے 1917 کی بات ہے، تو انہوں نے ایک تقریر کی، اس میں کہا کہ ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے: ہتھیار اول، ہتھیار دوم، ہتھیار سوم، پھر آخر میں پھر ہتھیار. تو مولانا نے لکھا ہے کہ ہمیں پرامن جدوجہد جو ہمیں کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے:
اول صبر، دوم صبر، سوم صبر اور آخر میں پھر صبر۔ جی تو اب دیکھیے کہ مولانا کی کتنی زبردست مخالفت ہوئی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ کوئی نہ آتا تھا، نہ کوئی ٹیلی فون کال آتی تھی۔ جب بابری مسجد کا جب انہوں نے سلوشن پیش کیا تھا تو ایسا زمانہ آیا کہ تمام لوگ مخالف ہو گئے تھے، نہ صرف انڈیا میں بلکہ باہر بھی۔ ایک بار مولانا برمنگھم گئے تو وہاں کی جامع مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کر وہاں باہر نکلے تو وہاں بھی مولانا کے خلاف پوسٹر مٹ رہے تھے، تو ساری دنیا مخالف ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، اور آج دیکھیے کہ وہی مشن جو ہے گلوبل مشن بن گیا۔ تو ہر حالت میں ٹکراؤ کو نظر انداز کرنا، اپنے آپ کو بالکل پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس دنیا میں رہنا، کیونکہ دیکھیے اگر آپ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہمارے اندر پھر نفرت آئے گی، نفرت، انتقام، پھر ہم ری پلاننگ نہیں کر سکتے، نہ خدا کی مدد ملے گی نہ ہم کوئی ری پلاننگ کر پائیں گے۔ تو ہمیں صبر کر کے ہمیں مواقع جو ہیں اویلیبل اپرچونٹیز، کیونکہ اللہ کی اس دنیا میں پرابلمز تو بہت کم ہیں، پرابلم 1% ہے اور مواقع 99% ہیں، تو ہمیں صبر کر کے موقع مل جاتا ہے کہ جو اپرچونٹیز ہیں ان کو ہم استعمال کریں، اور جب ہم اپرچونٹیز کو استعمال کریں گے تو کامیابی یقینی ہے۔ ہر کوئی اپنے آس پاس دیکھ سکتا ہے کہ صبر کرنے پر کتنی زیادہ لوگوں کو کامیابی ہوئی۔ اب ہم گاندھی جی کی مثال آپ لے لیجئے، پہلے جو فریڈم موومنٹ وائلنس کی بیس پر چل رہی تھی، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ انگریزوں کے پاس بہت زیادہ سپیریئر ہتھیار تھے۔ اس کے بعد جب گاندھی جی آئے انہوں نے کہا کہ ہم پیسفل طریقے سے اس موومنٹ کو چلائیں گے، تو انگریز بالکل نہتے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب اگر پیسفل طریقے سے کوئی کام کر رہا ہے تو اس پر ہتھیار چلا نہیں سکتے نا۔ تو ایک بار کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تار دیا، انگریزوں نے، کلیکٹر نے ایک تار دیا سیکریٹریٹ میں کہ پلیز وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی۔ تو یہ ہے صبر۔ جب صبر ہم کرتے ہیں تو ہم پیسفل ہو جاتے ہیں، اب پیسفل جب ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے کا جو ہے وار ہمارے اوپر چلتا نہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے، چاہے ہمارے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، ہر حال میں صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر ہی سے ہم پازیٹیو رہیں گے اور صبر ہی سے ہم نئی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور صبر کے ذریعے سے ہمیں خدا کی مدد ملے گی، اور جب تک خدا کی مدد نہیں ملے تب تک ہم کو کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس میں پرشین میں کہتے ہیں صبر تلخ است ولیکن برے شیریں دارد، صبر تو بہت کڑوا ہے لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہے۔ جی آپ بہت اہم بات بتائی آپ نے، اور اصل میں یہ بھی ہے کہ صبر کا جو تعلق ہے وہ ایک فیوچر بینیفٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ سو اے پرسن شوڈ بی ایبل ٹو بیئر دا لاس آف ٹوڈے ٹو گیٹ دا بینیفٹ آف دا فیوچر۔ اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ہی شوڈ بی ایبل ٹو کمپیئر دی ان سین بینیفٹ ود دا سین لاس آف ٹوڈے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اچھا آپا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، قرآن میں تو صاف آیا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے ان لمیٹڈ ریوارڈ ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں۔ قرآن میں آیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کا حساب، صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ ایسا آیت کسی بھی عبادت کے لیے نہیں آئی ہے۔ تو ایک بار مولانا سے کسی نے کہا کہ صبر کب تک؟ تو مولانا نے کہا کہ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ عبادت کب تک؟ تو اسی طریقے سے صبر تو سب سے بڑی عبادت ہے، آپ صبر کرتے رہیے، اور اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اچھا رزلٹ آئے گا، کبھی کبھی دیر بھی لگتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں خدا کے کریشن پلان کے تحت رہ رہے ہیں، خدا کے کریشن پلان، صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے کریشن پلان پر راضی ہیں،
یعنی خدا نے تمام لوگوں کو اس دنیا میں اکٹھے رکھا ہے، اور جب اتنے سارے لوگ اکٹھے رہیں گے، گھر میں بھی بہت سارے ممبرس ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی مرضی ہے، کسی کی کوئی مرضی ہے۔ تو جب دنیا میں اتنے سارے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں تو یہ سب تو ہوگا، ڈسٹربنس ہوگی، تو اس ڈسٹربنس کو ہم خدا کے لیے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سب اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم خدا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، نہ جو ناقابل برداشت ہے اس کو ہم خدا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ تو جو ان پلیزنٹ سچویشن ہے اس کو ہم برداشت کریں گے کہ یہی خدا کی اسکیم ہے، یہی خدا کی جو ہے میتھڈ ہے اس دنیا میں رہنے کا، تو ہم خوشی خوشی اس کو اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو صبر کا جو ضروری نہیں ہے کہ اس کا جو ہے ہمیں پھل بہت دنوں کے بعد ہی ملے، بلکہ اس کا جو امیجیٹ پھل ہے وہ تو یہ ہے کہ اسی وقت ہم پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ ورنہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نمک رکھ دیجئے مٹی کے برتن میں تو وہ گھلتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے۔ تو ہمارے اندر جب غصہ، انتقام، نفرت ہمارے اندر رہے گی نا تو ہم خود ہی اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ ایسی کتنی مثالیں ہمارے گاؤں میں 3 بڑے بڑے زمیندار رہتے تھے۔ تو جو لوگ گاؤں کے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گاؤں میں کوئی آتا ہے، جیسے کوئی بہو آئی یا کوئی مہمان آیا یا حج کر کے آتے تھے، تو وہ جو بھی تحفہ ہوتا تھا، گفٹ ہوتا تھا، وہ پورے گاؤں کو بانٹا جاتا تھا، اس کو بینا کہتے تھے۔ تو وہ گفٹ جو ہے نا وہ بانٹنے گئے، کوئی ایک بانٹنے جاتا تھا تو بانٹنے گئے تو جس کا گفٹ تھا نا اس کے داڑھی نہیں تھی، تو وہ ایک زمیندار نے کہا کہ میں داڑھی منڈوں کا بینا نہیں لیتا۔ اب گاؤں میں اس زمانے میں دیکھیے کہ عزت نفس بہت بڑی چیز تھی، ان کو لگا کہ ہماری تو بے عزتی ہو گئی۔ اب وہ اتنی زبردست لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ گاؤں میں قتل وتل تک ہو جاتے تھے۔ اتنی لڑائی ہوئی کہ وہ بالکل برباد ہو گئے، بہت بڑے زمیندار اور برباد ہو گئے۔ اب ان کی نیکسٹ جنریشن نے باہر گئی اور کام وام کر کے پھر دوبارہ گھر کو سنبھالا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ صبر نہ کرنے اور صبر کرنے میں کیا فرق ہے۔ تو ہم اس دنیا میں دیکھیں ہمیں بہت مختصر سی مدت ملی ہوئی ہے، کچھ معلوم نہیں کب کون چلا جائے اس دنیا سے۔ تو اس دنیا میں ہم آئے ہیں اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ اور اب اگر ہم پڑ جائیں گے نفرتوں میں، انتقام میں، ان سب چیزوں میں پڑ جائیں گے تو ہم تو اپنے نفس کو اور زیادہ آلودہ کریں گے، اور زیادہ کرپٹ کریں گے۔ تو ہمیں بہت تھوڑا سا موقع ملا ہوا ہے، تو ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اپنا تزکیہ کرنا ہے، سوسائٹی میں کچھ اچھا کام کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف، تو دوسرے لوگوں کو اچھی باتیں بتانی ہے اور خود اس پر عمل کرنا ہے، گاڈ اورینٹڈ لائف گزارنی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر نفرت اور انتقام آ گئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کوئی کام ہو رہا ہے، سب لوگ بس بندوق لے لے کے دوڑ رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف دا سیلف کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں ایک ایک لمحہ اس پیوریفیکیشن آف دا سیلف کے لیے استعمال کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد مولانا کہتے تھے کہ کوئی بھی یہ جو ہوتی ہیں قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ بخشتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب کام نہیں آتا، صرف ایک چیز کام آتی ہے، صدقہ جاریہ۔ تو جو ہمارا عمل ہے اس دنیا میں اسی کے مطابق ہم کو دوسری زندگی ملے گی۔ تو یہ دنیا بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے اندر پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے اندر پازیٹیو پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوئی، ہماری روح مزکہ نہیں ہوئی، تو ہمیں جنت ہمیں ایکسیپٹ کرنے سے بالکل ابا کرے گی، ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی۔ تو ہمیں جو سب سے بڑا کام کرنا ہے اس دنیا میں وہ اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے کو پیوریفائی کرنی ہے، اور یہ بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صبر کا اجر جو ہے نا وہ بغیر حساب ہے۔
کیونکہ ہر کام جو ہے نا صبر کے ہی ذریعے سے ہو سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس طریقے سے کہ اس دنیا میں انسان اپنی زندگی گزارے، وہ بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا. تو صبر تمام نیکیوں کا سورس ہے. تمام نیکیاں صبر ہی کے ذریعے سے ملتی ہیں. اسی لیے صبر کا اجر جو ہے قرآن میں بغیر حساب بتایا گیا ہے. جی جزاک اللہ آپا. کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس فریدہ کامران نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب said when we face hardships and helplessness then we become the case of God's blessings. May Allah give مولانا صاحب biggest rewards in آخرت. محمد آصف صاحب نے لکھنؤ سے لکھا ہے صبر کی تعلیم نبی کی زندگی سے ملتی ہے ہمیں. پازیٹیو چینج کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنا صبر کرنا پڑا اور صحیح بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے بھی بہت صبر چاہیے ہوتا ہے. صبر زندگی میں بہت اہم ہے. شاہد حسین صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے صبر از ڈیولپمنٹ آف اے پازیٹیو پرسنالٹی, potential reward hidden in facing the abnormal situation with sabr. Great wisdom inspiring discussion. مس کرت لین نے شری نگر سے لکھا ہے مولانا had always focused on patience. He would always say that patience is not a weakness or lack of self-respect. It is a test of your patience, ego and the urge to retort back to prove your point. And he who shows patience and keeps quiet in a hostile situation where tempers run high, waits for cooling down, is a real winner. By being calm and not responding to the situation, he not only wins over his ego but also gains respect from others. God help those who follow this virtue. Thank you for reminding us of this virtue and its fruits. آپا میں چاہوں گا کہ کوئی ایگزامپل آف پروفٹ آف اسلام کی لائف سے بھی بتائیں جس سے ہمیں سبق مل سکتا ہے صبر کو لے کر. یہ جو آپ نے ابھی کمنٹس پڑھے ہیں اس پر ایک بات یاد آئی کہ ایک بار مولانا اقبال عمری صاحب نے خواب میں دیکھا کہ مولانا کو لمبا خواب تھا. میں ایک حصہ بتا رہی ہوں کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں بھی ہر وقت حمد میں اپنا ٹائم گزرتا تھا میرا، اور یہاں بھی میں حمد میں اپنا ٹائم گزار رہا ہوں. تو ہمیں اس دنیا میں حمد میں رہنا ہے. جب بھی کوئی نیگیٹو بات ہوتی تھی مولانا کے سامنے تو وہ کہتے تھے کہ میں بالکل اپنے دماغ سے اسی وقت اس کو نکال دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں نیگیٹو بات کو اپنے اندر رکھوں گا تو میں اتنا ٹائم میرا جو ہے وہ ناشکری میں گزرے گا. تو جو اگر ہم نیگیٹو بات ہمارے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم اتنے ٹائم ہم خدا کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ خدا کے حمد، خدا کے شکر میں اپنا وقت گزارنا ہے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام پیغمبروں کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ نے اور دوسرے پیغمبروں نے جو بھی مواقع تھے اس کو استعمال کیا، اور جو بھی پرابلمس تھے اس سے انہوں نے اس کو اگنور کیا. تو اسی لیے جو اسٹیٹس کو ہے اس پر مولانا بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا. اسٹیٹس کو ایکسیپٹ وقتی طور پر ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر کے جب آپ کام کریں گے نا تو دھیرے دھیرے وہ اسٹیٹس کو خود بخود چینج ہو جاتا ہے. تو وقتی طور پر آپ کو اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر کے آپ اپنا کام شروع کر دیں. یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہی ہم کو معلوم ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پر وہاں پر مکے میں لوگ آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے، کام ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. تو کنفرنٹیشن کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ تو ماننے والے نہیں ہیں. انہوں نے سب کچھ کہا کہ ہم آپ کو مکہ کی بادشاہت تک دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کام کے لیے یہاں آیا نہیں ہوں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی ہے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ان کو اپنے راستے سے ہٹا ہی دینا چاہیے.
تو اس وقت آپ نے اس وہاں پر مکہ کو چھوڑ دیا. آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ کے تقریباً 200 سے زیادہ ساتھی تھے اور اس میں حضرت عمر جیسے بہادر لوگ تھے. عرب تو ویسے بھی بہادری ہوتے تھے اور حضرت عمر تو پہلوان تھے. آپ نے نہیں کہا کہ چلو ہم سب لوگ جنگ کریں گے، لیکن آپ نے خاموشی سے مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ چلے گئے اور وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر جب دیکھا آپ نے کہ وہاں پر بھی سب دشمن جو ہیں وہاں بھی آ گئے، وہاں بھی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اور آپ کو جنگ میں الجھا رہے ہیں، تو آپ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ اور تم کی تمام کنڈیشنز کو مانتے ہوئے آپ نے صلح کر لی. اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اگر آپ تمام لوگوں کو، جو تمام پرزنرز آف وار تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، جنہوں نے مطلب کوئی ظلم و ستم کی کوئی کچھ بے انتہا ظلم ستم کیے تھے، تو وہ سب لوگ آپ کے پاس کعبہ لائے گئے، سارے سردار. تو آپ نے سب کو معاف کر دیا. آپ نے کہا گو یو آر آل فری. تو آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے بھائیوں کو، جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اسی طریقے سے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں. اور یہ انسان کے اندر دیکھیے ایگو ہے تو کانشنس بھی ہے، تو ان کا سارا کانشنس جو ہے اویکن ہو گیا اور بہت جلد وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے فالوور بن گئے. تو اس طریقے سے ایڈجسٹ، اس میں حالات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، کب کیا حالات ہیں، تو حالات کو سامنے رکھ کر اپنا کورس کو متعین کرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دینی پڑتی ہے، دوسری جگہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے، کبھی صرف اگنور کرنا پڑتا ہے، کبھی صلح کرنی پڑتی ہے، کبھی معاف کرنا پڑتا ہے. تو حالات کے حساب سے ہمیں اپنا کورس کو متعین کرنا ہوگا، اور یہی ہم کو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بلکہ تمام پیغمبروں کی زندگی سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے. جی آپا کچھ اور کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ عمران احمد صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے ماشاء اللہ آپا، بے حد اہم ٹاپک. آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ صبر رک کر پلان بیسڈ رسپانس کا نام ہے. اسی کا نام پریکٹیکل وزڈم ہے، اور بے صبری جلد بازی میں دیا گیا رسپانس. جزاک اللہ. ڈاکٹر اسلم صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے really Dr. Farida, your opinion is very realistic. Patience is a virtue, is essential to daily life and key to happy and successful life. Prophet Muhammad is a unique perfect example of patience. ریاض بھٹ صاحب نے شری نگر سے لکھا ہے صبر gives us an opportunity to increase our communication with our creator. It allows God's plan for us to take its shape without being noticed. اچھا آپ، اکثر لوگ یہ حوالہ دیتے ہیں صبر کو نہ رکھنے کے لیے کہ اگر کوئی سامنے والی پارٹی کانسپریسی کر رہی ہے، ہمارے خلاف پلاننگ بنا رہے ہیں، تو پھر ہمیں چپ نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں فوراً اس کا جواب دینا چاہیے. تو یہاں پہ آپا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن اس بارے میں کیا گائیڈنس دیتا ہے؟ کیا صبر تب اس وقت جب کوئی کانسپریسی کر رہا ہے تب ایپلیکیبل نہیں ہوتی ہے، یا پیشنس ہمیں ہر حال میں رکھنی ہی ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن کے حوالے سے کچھ بتائیں. قرآن میں آیت ہے کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی سازش تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. تو قرآن کا تو حل یہ ہے کہ تمہارے اندر صبر اور تقوی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کی سازشوں کو ڈسکلوز کر رہے ہیں. ان کو پورے اخبار نکلتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ سازش ہو رہی ہے، یہ سازش ہو رہی ہے. وہ سازش نہیں ہے، وہ انٹرسٹ کا کلیش ہے. ہر آدمی اپنے انٹرسٹ پر چل رہا ہے، کبھی وہ ہمارے سے ٹکرا جاتا ہے، وہ اس کا جو انٹرسٹ کا جو ہے، ہمارا انٹرسٹ کچھ اور ہے. تو وہ اس کا بھی حل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور سارے لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہ تو ہوگا. تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے، جو قرآن نے ہمیں جو بتایا ہے میتھڈ، اسی پر عمل کر کے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ ہمارے اندر صبر اور تقوی کی کمی ہے. اگر ہم اس سازش کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر صبر پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، نہ کہ پروٹیسٹ کریں۔ پروٹیسٹ کرنے سے تو اور مسئلہ بڑھتا ہے۔ 100 سال سے مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن اگر وہ صبر کرتے، اپنی اصلاح کرتے تو مسائل حل ہوتے، جیسے پہلے حل ہو چکے ہیں۔ آج 1500 سال گزر چکے ہیں، تمام مسائل جو ہیں وہ صبر اور تقوی سے ہی حل ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری مثالیں مولانا نے دی ہیں۔ تو ہمارے اندر اپنے اندر ہمیں صبر اور تقوی کی اسپرٹ کو ابھارنا ہے، کیونکہ صبر کرنے سے ہم اس کو مسائل کو بالکل جس کو کہتے ہیں لو پروفائل میں کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ لو پروفائل میں کام کرنے سے تو مسئلے جو ہیں بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہائی پروفائل میں کام کرنے سے مسئلے اور بڑھتے ہیں۔ تو صبر ہمیں ایک اور وجہ سے کرنا ہے، کیونکہ صبر جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کریشن پلان بنایا ہے اسی کے مطابق ہمیں رہنا ہے، اور اس طرح سے اگر ہم صبر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خالق کائنات کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہی نقشہ ہے اور اس نقشے کے مطابق ہی ہمیں چلنا ہے۔ جب تک کہ ہم اس نقشے کے مطابق نہیں چلیں گے ہمیں خدا کی مدد نہیں ملے گی۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن و حدیث پر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب ہم چلیں گے تبھی ہم اس مسئلے کو حل کر پائیں گے، ورنہ ہمارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ سازش کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ پیسفل پلاننگ کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو جب ہم پیسفل پلاننگ کریں گے اور اس میں جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسائل کو حل کیا اس سے ہم سبق لیں گے تبھی ہمارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ مسائل کبھی ہمارے حل نہیں ہو سکتے۔ اب prophets شاید اسی لیے are referred as patience personified۔ اگر قرآن میں بھی دیکھیں تو قرآن میں آیا کہ all prophets were prophets of patience۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کو آپ تھوڑا اور واضح کر دیں۔ اصل میں پرافٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے اس دنیا میں، اور اس دنیا میں تمام لوگ جو ہیں اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، تو وہ کلیش ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے زندگی گزارنے کو کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہیں، تو وہ زبردست مخالفت کرتے تھے پیغمبروں کی۔ تو اگر پیغمبر بھی ان کے خلاف ہو جاتے، ان کے پروٹیسٹ کرتے، ان سے جنگ کرتے، تو پھر ماحول بگڑ جاتا۔ ماحول کو نارملائز کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو ہر پیغمبر نے یہی کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم تو صبر ہی کریں گے، جو بھی تم ہمارے اوپر تو ہمیں تکلیف دو ہم صبر ہی کریں گے، کیونکہ یہی خدا کا حکم ہے صبر کرنا۔ تو صبر وہی جو ہے کہ کریشن پلان کی وجہ سے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ لوگوں نے جب آپ نے کہا کہ خدا ایک ہے تو لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن انہوں نے تو آگ میں ڈالا۔ تو اس طریقے سے لیکن انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، نہ کوئی برا بھلا کہا۔ یا تو پیغمبر دعا کرتے تھے یا پیغمبر وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے تھے اور وہاں پر دوسری جگہ کام کرتے تھے جہاں کے حالات زیادہ فیوریبل ہوتے تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو لیجئے، 900 سال تک کام کرتے رہے اور تمام لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے، خود ان کے بیٹوں میں سے بھی سب نے ساتھ نہیں دیا۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ ان لوگوں نے صبر کیا، ہم تو چند دن بھی صبر نہیں کر پاتے ہیں اور وہ 900 سال تک انہوں نے صبر کیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں تمام پیغمبروں سے یہی ملتا ہے، یہی سبق ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک اجتہادی غلطی کی، وہ صبر انہوں نے کیا لیکن مکمل صبر نہ کر سکے، انہوں نے چھوڑ دیا، وہ سمجھے کہ اب ہماری قوم جو ہے ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ان کو ویل مچھلی نے نگل لیا،
پھر اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، پھر انہوں نے مچھلی نے جا کے ساحل پر ان کو نکالا، اور پھر وہ واپس بستی میں گئے، اور پھر وہ بستی والوں نے دیکھی کہ ان کو ٹائم چاہیے تھا۔ بستی والے جو ہیں جب وہ چلے گئے تو بستی والے ان کا انتظار کرنے لگے، وہ بہت نیک آدمی تھا اور ہم نے اس کی بات نہیں سنی، وہ چلا گیا۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے ان کی بات بہت ہی سیریسلی سنی، اور تمام کے تمام لوگ ان کے فالوور بن گئے۔ تو اسی لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ٹائم چاہیے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا، سیریسلی انہیں سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو ٹائم چاہیے، جس کو کہتے ہیں بائی ٹائم بائی ٹائم۔ تو وہی کنڈیشننگ کی وجہ سے ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور پھر انبیاء دعا بھی کرتے تھے، دعا کرتے تھے تو اللہ کی مدد ان کو ملتی تھی، اور صبر کرتے تھے تو حالات جو ہے نا بگڑنے سے بچ جاتے تھے۔ تو حالات کو نارمل رکھنا جو ہے نا یہ دائی کی ذمہ داری ہے۔ تو کیونکہ خدا کا پیغام دائی کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تو انہوں نے صبر دائی کو کرنا ہے، جیسے بالکل ایسے ہی جیسے کسٹمر کو نہیں صبر کرنا ہے، دکاندار کو صبر کرنا ہے، کیونکہ دکاندار کو اپنا مال فروخت کرنا ہے۔ تو دکاندار کا یہ کنسرن ہے کہ وہ حالات کو نارمل بنائے رکھے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر الٹا سیدھا بولتا ہے، لیکن وہ دکاندار برداشت کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دائی کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ دائی کو اپنا پیغام مدعو تک پہنچانا ہے۔ تو یہ دائی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کی زندگی سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے۔ جی جزاک اللہ آپا۔ ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے کامنٹ بھیجا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ویری ریلیونٹ اینڈ کلیئر ڈسکشن آپا، شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام ہے، مگر میں اس بات کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھتی تھی۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے پیشنس از سچ این امپورٹنٹ ٹیچنگ، یو آر کریکٹ، we have to do sabr at our level and do dua and leave everything to God۔ مس امبر خان نے ٹیکساس یو ایس اے سے لکھا ہے I was very worried about some issue. May Allah Almighty increase the knowledge of Farida Appa. Ameen. Today's conversation found a solution to my problem. Praise be to Allah. May Allah reward you. اب ایک سوال جیسے میں نے کنٹروورسی کو لے کے پوچھا تھا آپ سے، تو ویسے ہی ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی کہ اکثر لوگ یہ سوال مولانا سے بھی بہت پوچھتے تھے کہ پیشنس مینس کہ آپ ہمیں کاورڈیز سکھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کو؟ اس کو بھی آپ واضح کریں۔ وہ اس کی ظاہری شکل لگتی ہے کاورڈس ہے، بزدلی ہے، ظاہری شکل، لیکن حقیقت میں وہ بہت ہی دور رس منصوبہ بندی ہے۔ جیسا کہ مولانا نے بار بار لکھا ہے کہ صبر و اعراض جو ہے نا وہ وقتی طور پر لگتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو یہی لگا نا، لوگوں نے فلائٹ کہا ہے کہ مکہ سے بھاگے مدینہ، تو وہ اس کی ظاہری شکل یہ تھی، لیکن وہاں آپ گئے تھے نئی پلاننگ کرنے کے لیے، تو مدینہ میں جا کے آپ نے نئی پلاننگ کی، اور اس کے بعد ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ تو وہ نئی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی بھی ہم کام کریں، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہماری جو ہوتی ہیں اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تو وقتی طور پر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بہت وقتی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہر کام ہم وزڈم کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، وزڈم کے بغیر ہم کوئی بھی کام کریں تو اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوتی، وہ ایک بالکل ایک ایموشنل آؤٹ بسٹ ہوتا ہے۔ تو ایموشنل آؤٹ بسٹ تو جو ہے نا، وہ جاہل سے جاہل آدمی غصہ ہو جاتا ہے ذرا سے بات میں سوچ، کیونکہ اس کے اندر سوچنے کی جو ہے نا چھمتا نہیں ہوتی، سوچنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم ایک ایسا ریسپانس ہم دیں کہ ہمیں لگے کہ ہم بھائی ایجوکیٹڈ انسان ہیں، ہمارے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، ہمارے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ہم، اور سوچ سمجھ کر اپنی ایک زندگی گزارتے ہیں۔ تو صبر جو ہے نا وہ دانش مندانہ طریقہ کار جو ہے اس کا ایکسپریشن ہے صبر۔
تو صبر جو ہے نا اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ ہم فوراً کا فوراً ایک نئی منصوبہ بندی کریں، نئے حالات کو کنسیڈر کریں کہ حالات کیسے ہیں اور اس کے مطابق عمل کریں، نہ کہ حالات سے ٹکرا جائیں۔ تو نئی جو ہے منصوبہ بندی جو کرنا جو ہے وہی صبر ہے، اور جن لوگوں نے بھی صبر کر کے نئی منصوبہ بندی کی، نئی پلاننگ کری، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں بھی۔ چاہے آپ مولانا کی مثال لے لیجئے، چاہے پیغمبروں کی جی مثال لے لیجئے، یا کسی بھی انسان کی مثال لے لیجئے، گاندھی جی کی مثال لیجئے، انہوں نے جو نئی پلاننگ کری اس کی وجہ سے صبر، اس کی وجہ سے ان کو ساری کامیابی ملی۔ تو یہ ضروری ہے، کیونکہ جو حالات جو ہیں بہت سارے لوگوں کے درمیان ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، تو ان حالات کو سمجھنا پڑتا ہے، حالات کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، اعراض کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہی وزڈم کا بھی تقاضا ہے، یہی دین کا بھی تقاضا ہے۔ جی آپا، اگلا سوال پوچھنے سے پہلے ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا جو حضرت ابو سعد کے حوالے سے ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ سے ملنے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بلینکٹ اوڑھے ہوئے ہیں، تو جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ رسول اللہ کو بہت تیز بخار تھا، تو انہوں نے کہا رسول اللہ کو کہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، تو پروفٹ نے کہا کہ ہم لوگوں کے اوپر مصیبت کافی زیادہ آتی ہے، لیکن پھر ہمارا جو ریوارڈ ہے وہ بھی دگنا اور تگنا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو سعد نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ پروفٹس کے اوپر۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا اسکالرس کے اوپر۔ پھر حضرت ابو سعد نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ رائچیس کے اوپر۔ تو آپا، جو رسول اللہ نے رسپانس دیا کہ سب سے زیادہ مصیبت پروفٹس کے اوپر آتی ہے، تو میں اسی کے ریفرنس سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پروفٹ ایوب، جن کو بائبل میں پروفٹ جاب بھی کہا گیا ہے، ان کی زندگی سے بہت بڑی مثال ملتی ہے صبر کی، کیونکہ ان کے اوپر بہت سخت مشکلیں آئیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ پروفٹ ایوب کے لائف سے ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو پرافٹس کے اوپر اتنا سخت حالات کیوں گزرتے ہیں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا ایک پوٹینشیل کی شکل میں پیدا ہوا ہے، تو جب یہی جو شاکس پڑتے ہیں، یہ مصیبتیں پڑتی ہیں، اسی سے انسان میچور ہوتا ہے۔ تو پرافٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا فل پوٹینشیل جو ہے نا ان کا اویکن ہو جائے، تو ان کے اوپر بہت سخت حالات گزرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کوئی مصیبتیں نہیں اٹھائی ہوتی ہیں وہ بالکل ان کا پوٹینشیل ہی بیدار نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہی ایک مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جی کہ وہ بہت زیادہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے وہ، تو ان کو بہت زیادہ ان کے پاس ویلتھ تھی، ان کے پاس بچے تھے، بہت زیادہ جانور، اس زمانے کا تو ویلتھ ہی جانور ہوتے تھے، تو ہر چیز ان کے پاس تھی، ان کی اچھی صحت تھی، تو بہت زیادہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو اتنا زیادہ اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ تو شکر کریں ہی گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کر کے ان سے لے لیا۔ اس کے بعد بھی جب بھی ان سے کوئی چیز چھنتی، اس کے بعد بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، تو تب بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتے۔ تو ساری چیزیں ان کی چھن گئی، یہاں تک کہ ان کے پورے اسکن ڈیسیز ہو گئی، پورے بدن میں ان کے پھوڑے نکل آئے، اس کے بعد بھی انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، خدا کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ایک تو دیکھیے سب کچھ آدمی کو ملا ہوا ہے تو وہ الحمدللہ الحمدللہ کرے، تو اس کی کوئی اتنی بڑی ویلو نہیں ہے، لیکن ایسے حالات میں کہ سب کچھ چھن جائے اس کے بعد بھی وہ خدا کا شکر ادا کرے، تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخری حد تک انسان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، تو جب سب کچھ ان کا چھن گیا تب بھی انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر کئی سال تک بائبل میں بہت ڈیٹیل میں آیا ہے، کئی سال تک ایسا ہی رہا، انہوں نے ایک بار بھی ناشکری نہیں کی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے
یہ اس کو ٹھیک کر دیجئے، میری صحت ٹھیک کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک چشمہ نکلا، اس چشمے سے انہوں نے نہایا اور اس کا پانی پیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کر رہا تھا۔ تو یہ مثال ہے، صبر میں حضرت ایوب کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے صبر کا، کہ ہر حالت میں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے ہمارے پاس کم ہے زیادہ ہے، ہر حالت میں ہمیں خدا کا شکر گزار بندہ بن کر اس دنیا میں رہنا ہے۔ جی ابا، بلکہ صبر کا ایک ریفرنس ایک صحابی کے کال میں بھی آتا ہے، جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ بہت بڑے صحابی تھے، حضرت ابی بن کعب۔ یہ بدری تھے اور قرآن کے بہت بیوٹیفل ریسائٹر تھے۔ ہی واز آلسو امنگ دا فرسٹ آف دا مسلمس ٹو گیو ایلیجنس ٹو پروفٹ، اور رسول اللہ کی طرف سے ایک خط بھی لکھتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے بلیور از کوالیفائڈ with 4 things. If he's given anything, he thanks for it. And if he speaks truth. And if he has to give a decision, he speaks justly. پھر انہوں نے یہی چیز پہ بہت ایمفسائز کرتے ہوئے کہا کہ اگر if he is in trouble, then he keeps patience. اور پھر انہوں نے کہا کہ such a person brings back 5 lights. He returns with 5 lights. The first is that the speech of such a man is light, the knowledge of such a person is light, and the place of his exit is light, and the place of his entrance is light, and on the day of the judgment he'll return towards light. تو بہت ہی ہوپ فل کال تھا ان کا، جو میں نے سوچا کہ اس کو میں بیان کروں۔ آپ ایک سوال روہت کمار جی نے بھیجا ہے امرتسر سے۔ انہوں نے لکھا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب غصے پر قابو کرنے کے لیے بہت زور دیا کرتے تھے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے آج کافی باتیں شیئر کری جو اس کا جواب دیتی ہیں، لیکن کچھ اور آپ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں کہ مولانا صاحب کیوں اتنا زیادہ ایمفسس کرتے تھے۔ ایک چیز تو مجھے ایک دم فوراً یاد آتی ہے آپا، کہ وہ کہتے تھے کہ جب آپ کسی کی بات سے غصہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے دیٹ یو آر allowing that person to dictate you. So don't get dictated by that person، کیونکہ پھر آپ کی سوچنے کی شمتا، آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو کچھ اور آپا اس میں آپ بتانا چاہیں؟ اس میں دونوں بات ہے، ایک تو کہ اگر ہم غصہ ہو رہے ہیں تو وہی جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اتنی دیر ہم خدا کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر غصہ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس انسان کے سچے معنی میں ویل وشر نہیں ہیں۔ اب بالکل ایک مثال میں دوں گی، جیسے ماں اور بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو بچہ ماں کو مار بھی دیتا ہے تب بھی ماں اس کو لے کے گود میں لگا لیتی ہے، گود میں لے لیتی ہے، کیونکہ وہ سچ مچ دل سے اس کو چاہتی ہے۔ تو ہم کو تمام انسانوں سے ایک ہمارے 2 کام ہیں، ایک تو خدا سے محبت، اور تمام انسان جو کہ خدا کے بندے ہیں، تمام انسانوں سے ہم کو محبت ہونی چاہیے، ان کا ہمیں ویل وشر ہونا چاہیے۔ اگر ہم ان کی بات پر غصہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کہ ہم ان کے سچے ویل وشر نہیں ہیں۔ اور اگر ہم سچے ویل وشر نہیں ہیں تو ہم کیسے اپنی بات اس کو پہنچا سکتے ہیں؟ تو اس کی بات کو ہمیں اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ہمیں اس کا سچا ویل وشر بننا پڑے گا، تبھی ہماری بات اس کے دل تک پہنچے گی۔ تو یہ مولانا کبھی اسی لیے غصہ نہیں ہوتے تھے، آخر وقت تک وہ پازیٹیوٹی کی بات کرتے رہے۔ بلکہ مجھے تو آخری لفظ یہی یاد ہے، پازیٹیوٹی، جو انہوں نے کہا۔ تو آخری وقت تک وہ بالکل وہ کہتے تھے کہ انسان کو 100% اپنی پازیٹیو پرسنالٹی بنانی ہے، تبھی ہمیں جنت ایکسیپٹ کرے گی۔ تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، ہمیں اس میں ڈرنا چاہیے کہ ذرا بھی ہمارے اندر نیگیٹیوٹی نہ ہو، ورنہ جنت ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ جنت جو کہ دارالسلام کہا گیا ہے نا، پیس، ہوم آف پیس۔ تو ہوم آف پیس ہے تو ہوم آف جو ہیٹریڈ والے لوگوں کو وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ تو ہمیں ہر حال میں پازیٹیو رہنا ہے،
ہمیں اس کے جہاں بھی ہمارے اندر نیگیٹیوٹی کسی کے خلاف آئے تو اس کو کھرچ کھرچ کر نکال دینا ہے، بالکل ختم کر دینا ہے اس کو. تو کیونکہ ہم یہ دنیا جو ہے خدا کی بنائی ہوئی دنیا، ہماری بنائی دنیا نہیں ہے. تو جو خدا کی مرضی ہے وہی یہاں چلے گی. خدا کی مرضی کے مطابق ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے. یہاں پھول ہے تو بار بار مولانا نے لکھا ہے کہ یہاں پھول ہے تو پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. تو ہر حالت میں ہمیں اگر ہم کو صحیح معنی میں ہم دین کی اسپرٹ کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اس دنیا میں ہم خدا کی مرضی کے مطابق ہی اس دنیا میں ہم زندگی گزاریں گے، تبھی ہم کو کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی تو ایک بہت ہی دلچسپ ایک شعر ہے، اس پر میں ختم کروں گی کہ ایک شاعر نے اس بات کو بہت ہی سادہ انداز میں لکھا ہے. یہ مولانا نے اپنی ایک آرٹیکل میں رسالہ میں چھپا تھا، اس میں سے میں نے لیا ہے. تو شاعر کہتا ہے، کہا کیا اونٹ پر بیٹھوں، کہا ہاں اونٹ پر بیٹھو، کہا کوہان کا ڈر ہے، کہا کوہان تو ہوگا، کہا دریا میں کیا اتروں، کہا دریا میں ہاں اترو، کہا طوفان کا ڈر ہے، کہا طوفان تو ہوگا، کہا کیا پھول کو توڑوں، کہا ہاں پھول کو توڑو، کہا پر خار کا ڈر ہے، کہا پر خار تو ہوگا، خار مانے کانٹا. تو یہی دنیا ہے اور اسی دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے ہم کو اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ خدا کی جو دنیا ہے اس میں ترقی کا سفر کبھی بھی ہموار طریقے سے نہیں ہوتا. تو مثال ایک مولانا نے دیا ہے ٹریفک کی مثال، کہ اتنے سارے ٹریفک گاڑیاں چل رہی ہیں سڑک پر، اور اگر ہم جو ہیں اس کو قانون قاعدے کو فالو نہ کریں تو ہم کبھی بھی گھر نہیں پہنچ سکتے، ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے وہاں. تو بالکل وہی ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ٹریفک کے طریقے سے بہت ساری گاڑیاں چل رہی ہیں، بہت سارے انسان چل رہے ہیں، اور اسی میں ہمیں اپنی جگہ بنا کر ہمیں راستہ بنا کر ہمیں چلنا ہے، اسی میں ہمیں کامیابی ملے گی. جی جزاک اللہ آپا. آج آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پر روشنی ڈالی اور بہت سی ڈاؤٹس بھی کلیئر ہوئے اور لوگوں کو آگے ڈائریکشن بھی ملا. جزاک اللہ. بٹ بفور وی اینڈ today's session, there is a important release. As you all know that Maulana Waiduddin Khan's books and writings are being translated into several languages. So recently, the Kerala team, led by Shabbir Bhai, has translated Maulana's books and booklets into Malayalam language. We have been uploading these booklets, these articles on CPS website so that you can download, you can read them and also share them in your circle. So we are very happy to share that some of the literature has come in Malayalam language, for which I will request Dr. Sania Stain Khan Saab to launch these booklets and these books in Malayalam language. They are available on CPS website as well. So Dr. Saab, kindly isko launch kijiye. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا ابھی ڈاکٹر رجت صاحب نے بتایا کہ یہ کیرلا کی سی پی ایس ٹیم شبیر صاحب کی طرف سے کچھ بکلیٹس لانچ ہوئے ہیں. زیادہ تر یہ تعارفی انداز کی چیزیں لگ رہی ہیں، جیسے واٹ از اسلام، پرپز آف لائف، اور جو مولانا کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جو ڈسٹریبیوشن کے پرپز کے لیے ہوتی ہیں، وہ یہ کیرلا ٹیم نے بنائی ہے. اور ساؤتھ انڈیا کی جو لینگویجز ہیں اس میں مولانا کا لٹریچر آنا بہت ہی ضروری ہے. ابھی میں ریسنٹلی ایک صاحب سے مل رہا تھا دبئی میں، بک فیئر میں. ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ ان کے ایک ساتھی وہ کیرلا کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ایک ساتھی ہیں جنہوں نے بتایا کہ وہ مونوتھیزم کے بارے میں
ونس آف گاڈ، جی توحید کے بارے میں بہت سی چیزیں انہوں نے پڑھی تھیں، لیکن پھر مولانا کی کوئی رائٹنگ انہیں ملی ملیالم میں ہی، تو ان کو وہ جو ٹاپک تھا مونوتھیزم کا جو آئیڈیا ہے بہت ہی کلیئر ہوا، کلیئرٹی تھی اس میں. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں کیرلا ٹیم نے تیار کی ہیں، ٹرانسلیٹ کی ہیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور مشن کا کام انشاءاللہ اور آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Jazakallah, Dr. Saab. So we have placed the link in the comment section. You can download the Malayalam translation of Maulana Waiduddin Khan Saab books for onward sharing. Thank you for watching today's program. We will be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.